بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں صلاحیتیں رکھی ہیں اور وہ ان کی صلاحیتوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہر آدمی اگر صلاحیت سے کام نہ ہوا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ لڑکی تھی لیکن زندہ دفن ہو گئی، موضوع زندہ ہے، انسان ہے، لیکن اس کو زمین میں دبا دیا۔ تو اس کا مستقل سوال ہوگا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ کس گناہ میں ماری گئی ہے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے ماری ہے تو ان کی طرف سے کوئی مقدمہ کی پیروی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، ایسے ہی انسانی صلاحیتیں بھی میرے دوستوں ہے، وہ بھی دفن ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ کہاں دفن ہو جاتی ہیں کہ وہ خواہشات میں دفن ہوتی ہیں۔ جی ہاں، اچھی صلاحیتیں جب ان کو حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ دوسرے راستے سے ضائع ہوتی ہے۔ اس لیے ان صلاحیتوں کا بھی سوال ہوگا جیسے موعودہ کا سوال ہوگا۔ ہاں، اس لیے ہر آدمی اپنی صلاحیت کو اللہ کی امانت سمجھے، اور وہ صلاحیت صرف علم و ایمان کے لیے دی گئی ہے بس۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی نعمتیں بڑی ہیں جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، ایک ایمان ہے، ایک علم ہے۔ یہی دو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور نبیوں کے ذریعے سے دلائی جاتی ہے لوگوں کو۔ علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ پر ایمان لانا یہ تو ایک قطعی چیز ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا تعلقات کی جگہ ہے۔ انسانوں میں اور حیوانوں میں یہ فرق ہے، حیوانوں کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے، کوئی تعلقات نہیں، نہ قرابت کا، رشتہ داری کا، نہ وطن کا، نہ مال ملکیت کے۔ جتنے تعلقات ہوتے ہیں انسانوں کے میں سے کوئی جانوروں میں نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنے اصولی فقہ میں کہ بقائے باہم کہ جو اصول ہیں وہ جانوروں میں نہیں ہے، ہمارے ہاں بقائے باہم کا اصول ہے، جو فقہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے تعلقات، ایک دوسرے کے حاجات ایک دوسرے سے پورے ہوں گے۔ مثلا مجھے بال کٹوانے کی ضرورت ہے اور نائی کو پیسے کی ضرورت ہے، تو نظام یہ بنایا کہ یہ بال کٹوائے گا وہ پیسے لے گا، دو بھی کپڑے دھوئے گا اور وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا، یہ مطلب آیت کا کہ تم میں سے بعض کو بعض کے لیے ایسا بنایا ہے۔ اس کو بقائے باہم فقہا کہتے ہیں کہ ان دونوں کی حاجات کا اور ان کی ضروریات کا بقا ایک دوسرے پر موقوف ہے، اس لیے ان کے احکامات ملے جھولے ہیں۔ ہاں، ان کو علم کے بغیر گزارا نہیں ہے، نہیں تو وہ کیسے حق کی رعایت کریں گے؟ اس لیے علم سیکھنا فرض کیا گیا۔ جی ہاں، کہ یہ حاجات بھی پوری کریں، حق بھی ادا کریں، دونوں۔ کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو ایمان اور اخلاص یہ اپنے لیے رکھا ہے، مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے مخلص بنو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ
عبادت کے لیے مخلص ہے. مخلصین ترکیب میں یہ حال ہے، اور حال قید کے معنی میں ہوتا ہے. حال شرط اور قید کے معنی میں، تو کہ عبادت اس شرط کے ساتھ ہوگی کہ اس میں اخلاص ہے. تو عبادت کا اخلاص یہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو اخلاص ہے. پھر اس اخلاص کو علم کے ساتھ آراستہ کرنا ہے. اگر مخلص ہے اور علم نہیں ہے تو یہ گولو کریں گے. کیا کریں گے؟ گولو کرنے والا مخلص ہوتا ہے، کیونکہ اس کو عمل میں ترقی چاہیے نا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 3 آدمی آئے تھے نا آپ کے پاس کہ ہم روزہ ہی رکھا کریں گے اور شادیاں نہیں کریں گے اور رات بھر جو، تو یہ تینوں کے مخلص ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بناوٹ ہے، کوئی سوچ سکتا ہے. ان کے مخلص ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نرا اخلاص کافی نہیں ہے. ہاں، کہ اخلاص علم کے ساتھ. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں دیکھتے ہو، میں نے شادیاں کی ہے، میرے بچے ہیں، میں سوتا ہوں، کھاتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ایسے رہو. یہ علم دیا، ایسا علم جو اطاعت کہا جائے گا، اس کو اطاعت کہا جائے گا. یہ علم دیا. تو علم کی وجہ سے جتنی کمزوریاں ہیں، کمی ہیں، یہ نکل جاتی ہے. ہم کو صحیح علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، اور کامل علم ملا ہے. ایمانیات ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، ہر لائن کا علم ملا ہے. یعنی عملی زندگی میں اس کے کیا طریقے ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں ہر کام میں، اور ان طریقوں پر عمل کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا وہ بھی بتایا ہے. کہ یہ علم ہے، یہ طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کا یہ اجر و انعام ہے ہر کام میں. یہاں تک کہ حدود یعنی شرعی سزائیں ہیں، شرعی سزاؤں کے طریقے بتائے، اس کی فضیلتیں بتائی. یہ مثال کے طور پر چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. تو ہاتھ کاٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ کہاں سے کٹے گا، کیسے کٹے گا، اور ہاتھ کاٹنے پر کیا ملے گا؟ یہ خالی حکومت کرنی ہے کہ ایک حد شرعی زمین پر قائم ہو جائے تو 40 سال کی مسلسل بارش سے جو ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ فائدہ اس سے ہوگا. ایک حد. تو اس علم میں اللہ تعالیٰ کے حدود، قیود یہ بتائیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا ہے وہ علی وجہ الاتم دیا گیا. اب ہم کو کہیں کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کے پاس کچھ ہے بھی نہیں. اس لیے کہ جن کو اہل کتاب کہتے ہیں ان کی تو وہ تو منسوخ ہو گئی، ان کا روغن تو اتل گیا. اب ان میں کوئی تاثیر طاقت نہیں ہے. رہے دوسرے لوگ تو ان کی تو خرافات ہیں، خیالات ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. ان کا تو یہی ہے کہ ان کے خیالات ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کے مجموعے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کو نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ہم کو ہدایت دی ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سیدھا راستہ دیا ہے، اس میں علم ہے اور اس میں ایمان ہے. جیسے ایمان میں تاثیر ہوتی ہے علم میں بھی تاثیر ہوتی ہے. کہ ایمان کی کیا طاقت ہے؟
ایمان کی کیا طاقت ہے کہ ایمان کی طاقت اسباب کی تاثیر کو بدلنا، یہ ایمان کی طاقت ہے کہ سمندر ہے لیکن نہیں ڈبائے گا، آگ ہے لیکن نہیں جلائے گی، مٹھی پر خاک ہے لیکن سب شکست کھائیں گے۔ یہ ایمان کی تاثیریں ہیں کہ ایمان تمام اسباب کی طاقت سے بالا تر ہوتا ہے، یعنی براہ راست اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایسے علم کی بھی طاقت ہے کہ علم کے اندر بھی بڑی طاقت ہے۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ مسئلہ ہوا کہ بلقیس کا تخت کون لاوے، تو جو بڑا جن تھا عفریت، اس نے کہا میں لے آؤں گا، آپ کا یہ اجلاس ختم نہ ہو اس سے پہلے آ جائے گا۔ ان کا تو اجلاس تو حاکم تھے، بادشاہ تھے، کہ آپ کا اجلاس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت بلقیس میں لاؤں گا، یہ عفریت نے کہا۔ اور علم والے نے کیا کہا کہ آپ کا آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا میں۔ اس سوا علم کی طاقت ہے۔ تو قرآن حدیث نے ہم کو ایمان کی اور علم کی طاقت بتائی ہے۔ ہاں، اس لیے ہم پر ایمان فرض ہے۔ جی ہاں، پھر ایمان کی وجہ سے ایمان کے تقاضے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے اور کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو اللہ ماننا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہی کی اطاعت کی جائے گی اور کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ رسول کی جو اطاعت ہے وہ تو اللہ کی اطاعت ہے، نفس الشیء، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس میں تغیر نہیں ہے، وہ تو ایک ہی چیز ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ ہاں، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس میں رسول شریک نہیں ہے، رسول بھی عبادت کرے گا۔ لیکن جہاں سے اطاعت ہے کہ زندگی کے طریقوں میں مان کے چلنا ہے کہ وہ اللہ بتائیں گے، رسول بتائیں گے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا اطاعت ہے کہ زندگیوں میں اطاعت آ جائے، کیونکہ اطاعت جو ہے وہ ہدایت کا دروازہ ہے۔ اطاعت کے بغیر سیدھے راستے پر آدمی قائم نہیں رہ سکتا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر اطاعت پر رہو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ کہ سیدھے راستے پر رہنے کے لیے کہ اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے۔ آدمی میں ایک طاقت اس کے نفس کی ہے، ایک طاقت اس کے قلب اور روح کی ہے۔ نفس کی طاقت تو غیر خدا کی طرف مائل کرنا، یہ نفس کی طاقت ہے کہ وہ غیر خدا کی طرف لے جائے گا، مادے کی طرف لے جائے گا، نیچائی کی طرف لے جائے گا، یہ اس کی طاقت ہے۔ اور ایک دل کی اور روح کی اس کا تقاضا ہے۔ تو چونکہ روح اوپر سے آئی ہے، اس کا تقاضا تو جو ہے وہ اوپر کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف جانا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو جسم زمین سے بنا ہے اس کی تمام ضروریات زمین سے بنائی ہے، تمام دوا ہو، غذا ہو، تمام یہ یہیں سے اصل ہے اس کی، تو اس کی ضروریات یہاں سے۔ روح مٹی سے نہیں بنی ہے، روح امر الہی سے بنی ہے، روح امر الہی سے ہے۔ تو اس کی غذا کہاں سے ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی غذا جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو کذالک انزلنا الیک روحا من امرنا، تو اس کی غذا وہاں سے آئی ہے، کیونکہ روح اللہ کے اوامر کو چاہتی ہے، اللہ کے نور کو چاہتی ہے، اللہ کے ذکر کو چاہتی ہے، اللہ کی بات، اسی سے اس میں توانائی اور طاقت آتی ہے، نہ وہ کالی ہو جاتی ہے مادے کے سارا رہنے سے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک
انسان کی اپنی زندگی، نفسانی زندگی، اور ایک اطاعت والی زندگی ہے۔ اطاعت والی زندگی ضروری ہے، اس کو پانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم و ایمان کو زمین پر اتارا ہے کہ علم دین سیکھیں۔ علم دین سیکھنے کی وجہ سے سب سے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ کے حقوق سے باخبر ہوگا۔ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، بندگی ہے۔ اللہ کا حق بندگی اور عبادت ہے، اور عبادت اور بندگی علم کے بغیر کیسے صحیح ہوگی؟ جہالت سے کوئی عبادت صحیح ہوتی نہیں ہے، بلکہ جہالت سے تو ساری چیزیں بگڑ جاتی ہے۔ جہالت کا تو اثر تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگا کرتے تھے۔ طواف ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں ایک ہی جگہ ادا ہوتی ہے، باقی سب عبادتیں ہر جگہ ادا ہو سکتی ہے۔ ایک طواف رہ گیا تھا کہ وہ ایک ہی جگہ ادا ہوتا ہے، اس لیے وہاں بلایا ہے۔ چونکہ جاہلیت تھی، اس لیے شیطان نے ان کا اغوا کیا، یعنی بہکایا ان کو۔ اس کا کام ہے بہکانا۔ پہلے ہی دن سے اس نے طے کیا تھا اللہ کے سامنے کہ میں آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، میں اس کے اولاد کو بہکاؤں گا، مقصد سے ہٹاؤں گا، طریقوں سے ہٹاؤں گا، یہ میں کروں گا۔ تو لوگوں کو یہ سمجھایا کہ تم گناہ کرتے ہو جن کپڑوں میں، ان کپڑوں کو پہن کر طواف بھی کرتے ہو، تم کو شرمانا چاہیے، پاک کپڑے پہنو۔ اب کتنے لوگ دنیا میں آتے ہیں، تمہارے کپڑے گناہ والے ہیں، ہوتے ہوتے پھر انہوں نے بیزار ہو کر کے وہ کپڑے ہی اتار دیے، تو اب ننگا طواف ہو گیا۔ تو طواف بھی نہیں رہا، طواف کا طریقہ بھی نہیں رہا۔ دعا یہ شیطان کا کام ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ ہر غاوی، ہر مغوی سے بچے اور صحیح راستہ لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے علم دیتے ہیں۔ ایمان اور علم یہ نبیوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، اس کے بغیر کوئی طریقہ زندگی کا صحیح نہیں ہوتا۔ جتنے شعبے زندگی کے دنیا میں ہیں، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، اقتدار کا ہو، جتنے شعبے ہیں جس پر دنیا چل رہی ہے، ان تمام شعبوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے کہ ان شعبوں کے چلانے کا کیا طریقہ ہے اور ان طریقے پر چلانے والوں کو کیا ملے گا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل یعنی ان شعبوں کے چلانے کے وہ طریقے ہیں جو اللہ نے جاری کیے ہیں کہ تجارت کو کس طرح چلاؤ گے۔ تو تجارت اور لین دین کی بنیاد امانت پر رکھی۔ کس پر رکھی؟ امانت دار، کوئی اس میں بے ایمانی نہ کرے، مال کا عیب نہ چھپاوے، دھوکہ نہ دے، وعدہ خلاف وغیرہ۔ تو معاملات ہے تو اس کی بنیاد امانت پر رکھی، معاشرت ہے تو اس کی بنیاد احسان پر رکھی۔ کہ ہماری معاشرت کی کیا بنیاد ہے؟ کہ ہماری معاشرت کی بنیاد احسان اور انصاف ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے لیے نہ پسند کرو۔ اور بڑھیا بات یہ ہے کہ اپنا حق
جو ان کا حق ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس سے مزید ان کے ساتھ احسان کرو. ہاں، یہ معاملات میں یہ بات رکھی ہے. معاشرت میں احسان پر رکھا کہ ہماری معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ احسان، چنانچہ احسان کرنے کی تفصیل بتائی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ ایک لمبی آیت ہے کہ کہاں کہاں احسان کرنا ہے. ہاں، تفصیل ہے. کیوں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، ایک دوسرے پر احسان کرنا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. ابتدائی زمانے میں لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ محمد آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہ میں اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کا شرک کیا جائے، اور کہ ایک دوسرے کا احسان کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کیا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے، وغیرہ وغیرہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے. ابتدائی دور میں یہ احکام آتے تھے کہ کیونکہ وہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا، ظلم ہی ظلم تھا. اس ظلم میں کوئی انصاف کی، احسان کی بات کرے تو جیسے پیاسوں کو پانی مل گیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی ہاں، تو اس طریقے سے لوگوں کو ایک کام کی طرف اور ایک دین کی طرف مانوس کیا گیا اور جاہلیت میں سے نکالا گیا ہے. جی ہاں، کیونکہ جہالت کا توڑ سوائے علم کے دوسرے نہیں ہو سکتا، کہ علم کی وجہ سے ہی جہالت سے آدمی نکل سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کامل علم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ جو باتیں نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو معلوم کرا دی ہے، اور اللہ کا فضل تو آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو یہ نوازش کہلاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ہے. ہاں، اور ایسا علم دیا کہ جو زندگی کے ہر گوشے سے تعلق رکھتا ہے اور ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے. تو ہر گوشے میں، ہر شعبے میں یہ علم پہنچے، اس کا کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے دعوت کی محنت دی گئی. کیوں؟ اس زمانے میں تو کوئی وسائل تو ہی نہیں، اور نہ دین کو وسائل کا پابند کرنا ہے. اس لیے آپ کو ملک اور مال والی کوئی چیز نہیں دی اپنا کام پھیلانے کے لیے، بلکہ پیشکش بھی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیاز مندانہ طور پر اللہ کے سامنے کہا کہ میرے لیے تو یہ کافی ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں تو شکر کرو، دوسرے دن نہ ملے تو صبر کرو. ورنہ تو آپ کے لیے یہ پیشکش تھی کہ یہ سونا، یہ پہاڑ جو ہے مکے کے پہاڑ مکے سے باہر جانے کے بعد نظر آتے ہیں. مکے میں تو بلڈنگ نظر آتی ہیں، لیکن میرے ایک دوست تھے، وہ مجھ کو باہر لے گئے تھے ایک بار، بہت سال ہو گئے. پھر چائے بائے پلا کر مجھ کو لے کر باہر نکلے رخصت کرنے. تو مجھے کہا کہ مکے کے پہاڑوں کے بعد حدیثوں میں آتی ہیں کہ دیکھ لو لیجیے کہ مکے کے پہاڑ سونے کے بنانے کی جو بات کی، یہ پہاڑ ہے. تو واقعی بات ہے کہ اللہ تو اپنی شان سے بات کریں گے کہ مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا کہ یہ پہاڑ دیکھو، یہ مکے کے پہاڑ. لیکن آپ نے اس کو نہیں لیا سونے کو کہ سونا لو تبلیغ کرو، سونا لو تبلیغ کرو. تو پھر تبلیغ کی بنیاد مادہ بنتی ہے، حالانکہ تبلیغ کی بنیاد تو یقین بنتی ہے. کہ تبلیغ کس سے ہوگی؟ کہ اللہ کی قدرت سے. اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. ہاں، حضور بھی فرماتے ہیں کہ میں مبلغ ہوں، میں داعی ہوں، ہدایت کا کوئی مسئلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت کا کوئی مسئلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دے دوں، ایسا ہے. بلکہ میں داعی ہوں، بعثت داعیا و مبلغا وليس من الهدایت الی شیء وخلق ابلیس مزینا وليس الیہ من الضلالۃ شیء. کہ ہدایت دینے والا، دلالت میں لانے والا وہ کون ہے؟ وہ تو صرف اللہ ہے. اس کی قدرت کے علاوہ کوئی تصرف دوسرا نہیں کر سکتا.
اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے یہ علم اسی لیے اتارا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ رہے. اللہ کے حقوق ہوں، بندے کے حقوق ہوں، آخرت ہو، دنیا ہو، یہ چیز اپنی جگہ پر رہے. ہاں، کہ علم کے ذریعے سے سارے حقوق اور سارے حدود یہ قائم رہ سکتے ہیں. جہالت کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے اس میں اضمحلال آ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم کو جہالت میں سے نکالا ہے، جہالت میں سے نکالا ہے. ان کو جہالت میں سے نکال کر کے ایمان پر اور پھر ایمان کی وجہ سے علم پر اس کو قائم کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ کوئی قید نہیں اس کو سیکھنے کی، کہ ہر حال میں سیکھو، ہر حال میں سکھاؤ. ہاں، تو لوگ اپنے لونڈیوں کو، اپنے غلاموں کو علم سکھاتے تھے. اس زمانے میں لونڈے غلاموں کا رواج تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیتے تھے، اور جو حکم تھا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. یہ دوزخ سے بچانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ. یہی دوزخ سے بچنے کا راستہ ہے کہ علم کے ذریعے سے یہ دوزخ سے بچیں گے. تو وہ اپنے گھروں میں، اپنے ہر حال میں اس علم کا اجرا ہوتا تھا، علم کا اجرا ہوتا تھا. انس بن مالک فرماتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ہم بیٹھے بیٹھے سنتے رہتے تھے. پھر کوئی حاجت پیش آئی، جناب تشریف لے گئے، ہم بیٹھے رہے، اور جو باتیں آئی تھی اب اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے کہ کیا فرمایا تھا، کہ یہ فرمایا تھا. اب اس کا دور چل رہا ہے. تو ایک حدیث جو ہم نے سنی تھی، ہمارے اوپر 60 مرتبہ گزرتی تھی وہ مذاکرے میں. کیونکہ علم تکرار سے زندہ رہتا ہے، جیسے مال تجارت سے بڑھتا ہے. جس طرح مال کس سے بڑھتا ہے؟ تجارت سے. بغیر تجارت کے مال نہیں بڑھتا. اور علم تکرار سے بڑھتا ہے. ہاں، کہ صحیح چیز آوے. صحیح علم وہ ہے جو صحبت سے ملے، وہ صحیح علم ہوتا ہے کہ وہ صحبت سے ملے. اس میں تفصیلات نہیں ہوتی کہ یہی سنا ہے، یہی دیکھا ہے، یوں. تو اس کو ہم دوہرا لیتے تھے، تو وہ ایسا ہو جاتا تھا کہ گویا ہم جب وہاں سے اٹھتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ ساری باتیں ہمارے اندر اگ نکلی ہیں. پھر اس کا اجرا ہوتا تھا. جہاں جاتے، جہاں پہنچتے، ہر ایک کو سکھاتے. اس لیے ہر شعبے میں اس عمومی طریقے سے علم پھیل گیا. کوئی درسگاہیں نہیں تھی، کوئی معہد نہیں تھے، کوئی مدرسے نہیں تھے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کو جاری کر دیا گیا تھا. ہاں، چلتے پھرتے اس کا اجرا ہوتا تھا. اس لیے علم کے اندر عمومیت آ گئی. ہاں، جیسے ہمارے یہاں موبائلوں کی عمومیت آ گئی، موبائلوں کی، کہ فقیروں کے پاس، بھکاریوں کے پاس، سب کے پاس. ایسے ہی علم کو عام کیا گیا. اپنے نوکروں کو بھی اپنے علم کا پابند کرتے تھے. ابن عباس غسل کرتے تھے تو ان کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ ہر عضو کو 7 مرتبہ دھوتے تھے. ہم تو 3 مرتبہ ہے. جی ہاں، اس کو تخصصات کہتے ہیں بعضوں کے. تو ان کا خادم وہ وہاں رہتا تھا. ایک مرتبہ پوچھا میں نے، باہر میں نے کتنے بار دھویا؟ کہ میں نے تو دھیان دیا. کہ کیوں نہیں دھیان دیا؟ یعنی ہمارے غسل کرنے کو دیکھا کرو. یہ اس لیے کہا ان کو غسل کی تعلیم دینی ہے، اپنے عمل سے اس کو علم دینا ہے. جی ہاں، کہ عمل سے بھی علم دیا جاتا ہے. تو اپنے عملوں سے اپنے متعلق ان کو علم دیتے تھے. اس لیے علم کا اجرا ہو گیا. سفروں میں بھی ایک دوسرے سے حدیثیں لیتے تھے. حضرت عمر ابو ہریرہ سے حدیث لیتے تھے. حضرت عمر کا ایک مقام ہے اپنے علم میں. جی ہاں، لیکن ابو ہریرہ بھی اپنے پاس بڑے علوم رکھتے ہیں.
تو وہ ان سے علم لیتے تھے، تو علوم کا لین دین ہوتا تھا، اس لیے علم کو عام کیا گیا اور علم کو آسان کیا گیا۔ ہاں، اسی وجہ سے ہر شعبے میں وہ علم پہنچا۔ پھر جب علم کا چرچا ہوا، علم کی رغبت لوگوں میں آئی، تو لوگ خود آتے تھے علم لینے کے لیے۔ عدی بن حاتم آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو شکاری لوگ ہیں، ہمارے کتے بڑے بڑے شکار کرتے ہیں، روز کا شکار کرتے ہیں، تو شکار، کتے کے شکار کا کیا حکم ہے؟ ہمارا تو کام ہے رات دن کا، اس کو کھائیں نہ کھائیں، وہ کھائیں تو کس شرط پر کھائیں؟ ہاں، سوالات آتے تھے۔ ہاں، جب سوالات آتے تھے تو پھر ان کی رہبری کے لیے اگر حضور پاس جواب ہوتا تو حضور جواب دیتے، نہیں تو انتظار ہوتا تھا کہ انتظار کرو وحی کا۔ تو وحی آتی تھی، یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہمارے لیے کیا حلال ہے، پھر شکار کے شرعی مسائل اتارے۔ ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں میں طلب آئی تو وہ خود پوچھنے کے لیے آئے، سمجھنے کے لیے آئے۔ ہاں، ایک طبقہ وہ ہے، اسی کو طلبہ کہتے ہیں، کہ وہ خود اپنی طلب سے آتے ہیں، پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، مطمئن ہو کر جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اہل طلب کہلاتا ہے، مگر وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں طلب نہیں ہوتی، اپنے اپنے کاموں میں ہے۔ ان کو علم کیسے پہنچے؟ کیونکہ علم تو ایک مشترک سرمایہ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کہ علم کسی مخصوص طبقے کی چیز نہیں ہے، بلکہ بارش کے پانی سے حضور نے اپنے علم کی تشبیہ دی ہے۔ بارش کے پانی میں کس کا حق نہیں ہے بتاؤ؟ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ بارش تمہارا حق نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے کہ بارش کے پانی میں سب کا حق ہے، کیونکہ سب کی حیات پانی پر موقوف ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ پانی پر سب کی حیات موقوف ہے۔ ایسے فرمایا مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْهُدَىٰ كَمَثَلِ غَيْثٍ، جو علم و ہدایت پروردگار نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح سے ہے۔ کہ سب کی نجات اسی میں ہے، جیسے بارش کے پانی میں سب کی حیات ہے، پانی نہیں ہے سب کی موت۔ جتنا بڑا جانور وہ جلدی مرے گا، چڑیا جلدی نہیں مرے گی، کہ بڑا بدن ہے تو بڑا پانی چاہیے۔ ہم نے دیہاتوں میں جب خشک سالی ہوتی تھی جو بڑے بڑے جانور ہوتے تھے اور اوپر سے سورج کی گرمی اور پانی ہے نہیں تو وہ اوپر منہ اٹھا کر گئے، خشک سالی ہو رہی ہے جانور، کیوں کہ اس کو شدت سے پیاس لگتی ہے، اس کا زخم، اس کا جسم بڑا ہے، پانی کی یہ ضرورت کی بات ہے۔ یہ تو بدن کے بدنوں کے لیے، اسی طرح زمین کی ہر چیز کے لیے پانی درکار ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو علم کی اس سے مثال دی ہے کہ مجھے جو علم دے کر بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح سے ہے، کہ بارش کے پانی میں سب کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو علم مجھے دیا گیا ہے اس میں سب کی نجات ہے، اور کسی علم میں کوئی نجات نہیں ہے، اور وہ نجات کے لیے ہے بھی نہیں۔ وہ تو ضروریات زندگی کے لیے ہے، اس کو علم نہیں کہتے، وہ تو فن ہے، اسے فنون کہتے ہیں، وہ دنیا کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں، اس کو نجات سے، اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو دنیا کی ترقی کے لیے ہے اور موت تک کے لیے ہے، اس کے بعد وہ سلسلہ ان کا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو دیا گیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق پہچاننے کے لیے دیا گیا ہے، اور آپس کے حقوق پہچاننے کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے اور آخرت کو دارالعجور بنایا ہے۔ اس لیے یہاں ان حقوق کی پائیداری کے لیے
اللہ تعالیٰ نے یہ علم نازل کیا ہے، نہیں تو حقوق کی پائمالی ہوگی۔ اس لیے علم دین سیکھنا فرض ہو گیا امت پر، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھاویں، سیکھنے والا بناویں۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں زندگی کے ہر شعبے کے لیے کیا ہیں کہ فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، کہ شعبے ضرور چلاؤ، عبادت کا شعبہ، لین دین کا شعبہ، حکومتوں کا شعبہ، ہر شعبہ ضرور چلاؤ، لیکن ان شعبوں کو علم سے چلاؤ، اپنی خواہش سے نہیں بلکہ علم سے چلاؤ، تاکہ ان شعبوں میں جن جن کے حقوق متعلق ہیں وہ حقوق پائمال نہ ہو۔ میں نے جیسے کہا نا کہ ہمارے تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے حقوق وابستہ ہیں، ہاں، بقائے باہم، یہ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم اتارا ہے، اور اس کو عام کرنے کے لیے حکم دیا کہ اس کو عام کرو ہر حال میں۔ ہاں، اس میں عقائد کا بھی علم ہے، اعمال کا بھی علم ہے، آداب کا بھی علم ہے، حقوق کا بھی علم ہے، سب عام ہے، یہ دیا گیا ہے، اور اس کی اشاعت اور اس کے پھیلانے کی کے لیے دعوت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم آپ کی دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو علم اترا ہے آپ نے اس کی دعوت دی ہے، اس کا نفع نقصان بھی بتایا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نماز آئی تو نماز کا طریقہ بتایا، پھر نماز کی فضیلت بتائی، ایسے جو رکن آیا اس رکن کا طریقہ، اس کی فضیلت، اس کے حدود قیود۔ ایک حج آخر میں رہ گیا تھا کہ اس کے بارے میں بھی تفصیلات نہیں آئی، یا اس کے بعد موقع نہیں تھا حج کرنے کا، تو وہ رکن باقی تھا، اس کے لیے آپ نے دعوت چلائی کہ ہمارے ساتھ حج کرو، اور حج کے مناسک کا علم مجھ سے لے لو، اگلے سال امید نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا ملنا ہوگا۔ ہاں، تو بہت بڑا مجمع آپ کے ساتھ ہو گیا۔ تو حج کو اور حج کے علم کو دعوت سے جوڑا گیا۔ ہاں، یہی طریقہ ہے کہ اس کو دعوت سے جوڑو، تاکہ جس کے پاس نہیں ہے وہ آ جاوے، ہاں، اور وہ اس کو لے کر کے اپنے عمل کو مکمل کرے۔ تو علوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، اور انبیاء کی دعوت کا اسلوب وہ نہیں ہے جو دنیا میں ہے۔ دنیا میں اشتہارات ہوتے ہیں، جی ہاں، توسیع اشاعت ہوتی ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ ایک اسلوب انبیاء کرام کے علوم کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں۔ مبشر اور منذر، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم نے جب رسول بھیجے ہیں تو ان کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، یعنی صحیح عمل کرنے پر یہ انعامات دیے جائیں گے، اور نہ عمل کرنے پر یا غلط کرنے پر یہ سزا دی جائے گی۔ یہ ہے حکم۔ اس کے دو پہلو، اگر اطاعت کا پہلو ہے تو بشارت ہے، اطاعت کا پہلو نہیں ہے تو انذار ہے، یعنی انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ تمہیں پھر یہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ طریقہ ہے زندگیوں میں طلب پیدا کرانے کے لیے، بشارتیں، وعدہ وعیدیں، اس سے زندگی میں اس علم کی طلب پیدا ہوتی ہے کہ اس کا اتنا بڑا نفع ہے، اتنا بڑا نفع ہے، تو پھر اس کو میں کیوں نہ لوں، اور کوئی محنت بھی نہیں ہے۔ تو بشارتیں سنانا اور نافرمانی پر وعیدیں سنانا، یہ انبیاء کرام کا اسلوب ہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہے، وعدہ وعید، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ کسی زمانے میں کتاب پڑھی جاتی تھی فقہ کی تنبیہ، جیسے ہمارا فضائل پڑھے جاتے ہیں، تنبیہ الغافلین، فقہ ابو اللہ سمرقندی کی کتاب ہے۔ تو شیخ نے بھی بہت سے اقتباسات اسے اپنے فضائل میں لیے ہیں،
کہ فقہ ملا سمرقندی نے یہ لکھا ہے، تو ان کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، ہاں اس میں یہ مضامین ہیں، وعدے کے، وعیدے کے، حکمت کے، لقمان حکیم کی حکمتیں وغیرہ، یہ اس میں ہے ترغیب کے لیے. ہاں چنانچہ اس کے بار بار کے مذاکرے سے طبیعتوں میں ترغیب پیدا ہوتی ہے. تو انبیاء کرام کا اسلوب یہ کہ رغبت پیدا کرانا، شوق پیدا کرانا اور غلط کرنے پر خوف دلانا، یہ اصل طریقہ ہے. جتنا خوف ہوگا آدمی اتنی ترقی کرے گا، اور جتنا نڈر ہوگا وہ گرے گا. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، کہ جو ڈرا وہ جلدی چلا، وہ منزل کو پہنچ گیا. تو خوف ترقی کا ذریعہ ہے، خوف احتیاط کا ذریعہ ہے، خوف اپنی ذمہ داری ہے سبق دوشی کا ذریعہ ہے. کہ آدمی کو خوف ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری سبق دوش، میرا کام میں نے کر لیا. تو خوف کی کیفیت پیدا کرانا یہ بھی ذمہ داری میں مدد دیتی ہے. ایسے ہی شوق، محبت، کہ یہ بھی مدد دیتی ہے کہ کسی کام کا شوق پیدا ہو گیا، کسی کام کی محبت پیدا ہو گئی. ہاں اس لیے میرے دوستو، کام کو دین کے کام کو اس طریقے سمجھا گیا کہ لوگوں میں ان کا خوف آوے، لوگوں میں دین کے کاموں کی رغبت آوے. تو رغبت کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے رغبت کے لیے اپنے انعامات کے دروازے کھولے ہیں. اصل چیز کی بھی فضیلت ہے، اور اصل چیز پر جانے کے لیے جتنے راستے اختیار کیے جائیں گے اس کی بھی فضیلت ہے. آگے میدان میں جیسے نماز کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ نماز سے متعلق جتنی چیزیں دور دور کی ہیں وہ سب فضائل دلوائے گی. مطلوب تو صرف نماز ہوتی ہے کہ ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک خطا معاف ہو جائے گی، ایک درجہ بلند ہو جائے گا. جتنے دور سے آئے گا اتنا اللہ زیادہ راضی ہوگا، جتنا جلدی آئے گا اتنا راضی ہوگا. مسجد میں آئے گا تو انتظار کا بھی ثواب ملے گا، اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. جی ہاں، یہ اس طرح رغبتیں دلا کر کے لوگوں کو طالب بنایا. یہی دعوت کی غرض ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے اکرامات، کہ ان کا مذاکرہ کرو کہ لوگوں کے دلوں میں اس وعدے کی چیز کی طلب آ جائے کہ وہ جو اللہ نے وعدہ کیا وہ مجھے مل جائے. کہ بھئی یہ کرو گے کہ تمہیں یہ برکت ملے گی. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے لوگوں کو اپنے دین کی برکتیں بتاؤ. کہ بعض طبیعتیں ابتدا میں برکتوں کی وجہ سے مائل ہوتی ہے دین کی طرف، پھر جب ان کو دین سمجھ میں آئے گا تو وہ برکتوں کی وجہ سے نہیں کریں گے بلکہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھنے کی وجہ سے کریں گے. تو ابتدا میں ان کو برکتیں بتاؤ کہ بھائی یہ برکت ہوگی، یہ برکت ہوگی، یہ برکت ہوگی. اس کو فضائل کہتے ہیں. ہاں اس سے عمل کی جو ہے وہ بنیاد پڑتی ہے، دل میں رغبت پڑتی ہے. اسی کو دعوت کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے دین کا طلبگار بناؤ. دعوت بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا. ان کو طلب تو ہے نہیں تو وہ کیوں آئیں گے؟ کہ ان میں طلب پیدا کراؤ، اس کا نفع نقصان، اور بار بار کرو، بار بار کہو، کہتے کہ پھر وہ ان کے اندر اترے گی اور تمہارے اندر بھی اترے گی. ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو حق ہوتا ہے اس کی اپنی رفتار دھیمی ہوتی ہے، باطل کی رفتار تیز ہوتی ہے. جیسے دھواں وہ تو اوپر تک نکل جاتا ہے، چھت سے بھی اوپر نکل جائے گا اور جلدی مٹ بھی جائے گا. ایسے باطل ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے پھیل جاتا ہے، پھر ختم بھی ہوتا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اس کے ساتھ کوئی تائید نہیں ہوتی. اور حق ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جلدی سے پھیلے، بلکہ حق کی پھیلنے کی مثال ایسی ہے کسی چیز کا زمین سے اگنا. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، تو وہ جلدی سے نہیں اگے گا، اس کی تو اگانے کی ترتیب ہے. اگر کوئی دانہ پودا ہے تو اس کی اگانے کی ترتیب الگ ہے، اور اگر کوئی پیڑ ہے اور کوئی درخت ہے تو اس کے اگانے کی ترتیب الگ ہے. اس کا وقت نتیجے میں کم ہوگا، اس کا وقت نتیجے میں زیادہ ہوگا.
لیکن دونوں وقت مانگیں گے، دونوں محنت مانگیں گے. ایسے ہی حق، اس لیے کہتے ہیں کہ الحق بطیء السیر، کہ حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے اور باطل کی رفتار والباطل سریع السیر، کہ باطل سریع السیر ہوتا ہے، وہ جلدی پھیل جاتا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا. لوگوں کو باطل سے، خواہشات کا باطل سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے لوگوں خواہش کی وجہ سے باطل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اس لیے اکثریت گمراہوں کی ہوتی ہے، جی ہاں، باطل کی پیروی کرنے کی وجہ سے. اور حق والے کہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کو شکایت ہے یہ کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے، قدر کرنے والے یہ تھوڑے ہی ہیں. کیوں کہ حق کڑوا ہوتا ہے. صحابہ کے مواعظ میں لکھا ہے کہ الحق مر، کہ حق کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا. اور حق کیسا ہوتا ہے کہ ثقیل، ثقیل، بھاری. عشاء کی نماز بھاری، فجر کی نماز بھاری، تہجد کی نماز بھاری. تو کس چیز کا بوجھ ہے؟ کوئی کھودنا کھدنا ہے نہیں، یہ اس کی حقانیت کا بوجھ ہے کہ فجر کا ثواب زیادہ ہے، عشاء کا ثواب زیادہ ہے، اس کا بوجھ زیادہ ہے نفس پر. ہاں، تو حق کے اندر ایک بوجھ ہوتا ہے، اور وہ بوجھ نفس محسوس کرتا ہے، روح محسوس نہیں کرتی. روح تو اس کے لیے تیار ہے کہ وہ تو میری غذا ہے، لیکن نفس بوجھ محسوس کرتا ہے. اس لیے نفس کو اس پر آمادہ کرنا پڑتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ اسکول جانے کو تیار نہیں، مدرسے جانے کو تیار نہیں، غسل کرنے کو تیار نہیں، کپڑا بدلنے کو تیار نہیں، ناخن کٹوانے کو تیار نہیں. جتنی مصلحتیں ہیں اس سے اس کا انکار ہے. ایسے آدمی کا نفس ہے، النفس کا طفل، کہ وہ اپنی مصلحت کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بس اس کو کھانا کھیلنا چاہیے. بچے کو کیا چاہیے کہ کھانا دو، کھیلنا رکھا تھا، وہ کچھ نہیں مانگے گا. لیکن جانتے ہیں ان کے اہل کہ یہ برباد ہو جائے گا کھانا کھا کر اور کھیل کر. اس کو نہیں دیتے کھانا کھیلنا، بلکہ اس کو کام پر لگاتے ہیں. پھر وہ کام پر جاتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ دین پہلے عادت میں آئے گا، پھر عبادت میں پلٹے گا. دین پہلے کس میں آئے گا؟ عادت میں. چھوٹے بچے سے نماز اس لیے پڑھواتے ہیں تاکہ وہ نماز کا عادی بنے. جب وہ عادی بن گیا، اب جب بالغ ہوگا تو اللہ کی عبادت کا تصور اس کے اندر پیدا ہو کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو اب وہ عادت والا نہیں، اب وہ عبادت والا ہو گیا. اور عادت ہی نہیں پڑی ہے تو جتنا بڑا ہوگا اتنا نفس بھی بڑا ہوگا، بھاری ہو جائے گا. یہ مکے میں ایک ساتھی مجھ کے کہ میرا لڑکا 18 سال کا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے. تو 18 سال میں نماز بھاری پڑتی ہے، زبانی آ گئی ہے، زمانے کے جذبات، زمانے کے تقاضے، ہاں، تو مزاحمت ہوتی ہے. اس کے لیے بتایا کہ اس کو ابتدا سے چلاؤ تاکہ وہ عادی بنے. تو دین پہلے محنت کرنے کی وجہ سے عادت میں آتا ہے، اور پھر وہ عبادت میں پلٹتا ہے. اچھا ماحول ملتا ہے، اچھی صحبت ملتی ہے، اچھا علم ملتا ہے، تو پھر بات راستے پر آتی ہے. یہ طریقہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دین کو اپنی محنت سے جوڑو، اپنے دین کو اپنی محنت سے جوڑو. سیکھنے کی محنت، سکھانے کی محنت، ہاں، حرکت کی محنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت کی بھی تعلیم دی ہے اور ثبات کی بھی تعلیم دی ہے. مذہب کی مثال چکی کی سے ہے. چکی میں حرکت بھی ہے اور چکی میں ثبات بھی ہے، دونوں ہے. ہاں، آپ نے اعتکاف بھی کیے ہیں اور سفر بھی کیے ہیں. رمضان میں اعتکاف بھی کیے، رمضان میں سفر بھی کیے، دونوں. کیا مطلب ہے کہ حرکت کی بھی ضرورت ہے اور ثبات کی بھی ضرورت ہے. ثبات عمل کی پختگی کے لیے، عمل کی پختگی کے لیے ایک بات پر قائم رہے آخر تک. ہاں، اچھی صحبت میں، اچھے ماحول میں
اچھے علم سے تو قائم رہے تو ثبات قدمی ہو جائے گی. پھر اس کو حرکت میں لاؤ. کیوں کہ حرکت میں اس لیے لانا ہے تاکہ سب کو نفع پہنچے. چکی کا پاٹ حرکت کرتا ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے. ایسے ہی جب دین حرکت میں آئے گا علم و ایمان کے ساتھ تو ہر طرف خیر پھیلے گی. ہاں، اور کوئی وسائل نہیں دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ حرکت کا حکم دیا ہے. نفر، سفر، ہجرت، نصرت، یہ درس ہے انبیاء کرام کے یہاں کہ ان کے یہاں نفر ہے، سفر ہے، ہجرت ہے، نصرت ہے. اپنی چیز کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، دنیا میں جگہ دینے کے لیے. ہاں، یہ تو محنت ہے. اور محنت کی ترقی کے لیے محنت کی ترقی کے لیے علم اور اخلاق دو دیے. کیا دیے؟ ایک علم دیا اور ایک اخلاق دیے کہ ان کی دعوت علم اور اخلاق والی، جہالت والی دعوت نہیں کہ جو بات پہلے چلی آ رہی ہے باپ دادوں والے کے لیے وہ نہیں، بلکہ علم، دعوت علم کے ساتھ، دعوت اخلاق کے ساتھ، اور علم کے ہر حال کا علم. تیسرا نمبر جو ہے ہماری تبلیغ میں علم و ذکر کہلاتا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری دعوت میں علم و ذکر ایسے گاڑی کے دو پہیے نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی. یہ پہیے ہیں اس کے. یہ ہماری محنت، ہماری تحریک جو ہے وہ علم و ذکر والی ہے کہ ہر حال کا علم لو. ہاں، سب کا عالم فاضل ہونا یہ مشکل ہے. فرض کفایہ میں اس کو رکھا ہے، اس کو فرض کفایہ میں رکھا ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس فرض کی ادائیگی میں رہبری کرے. تو جو علوم کے اعلیٰ سطح ہے اس کو کفایت پر رکھا، باقی کے لیے فرض عین. ہاں جی ہاں، تاکہ اللہ کا حق ادا ہو جائے. جی ہاں، تو یہ ضروری قرار. اور اس کے ساتھ پھر حرکت دی گئی ہے کہ اپنے علم کو حرکت میں لاؤ، اپنے ایمان کو حرکت میں لاؤ، اپنے اخلاق کو حرکت میں لاؤ. ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم افراد کے ذریعے سے حرکت کراتے تھے. ایک آدمی ایمان لایا تو اس کو اپنے قبیلے پر بھیجا، اس کو تعلیم دی کہ نرمی سے کام کرنا، حسد کرنے والا نہیں بننا، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا. جب رات کو پڑھ رہے تھے جی ہاں، وہ ہدایت دی لا تکن فظا ولا غلیظا ولا حسودا، کہ سخت مزاج نہیں بننا، ہاں، بد اخلاق نہیں بننا، کسی کی ترقی دیکھ کر نہیں جلنا، بلکہ ہمدردی کرنا. حسد کرنا حرام ہے، ہمدردی کرنا ضروری ہے. جی ہاں، یہ ہدایتیں ہوتی تھی. ہاں، اس کے ساتھ دین کو چلانا ہے. ہاں، یہ ہدایتیں دی جاتی تھی. ہاں، تو افراد تیار کیے جاتے تھے. پھر جب مجمع بڑھا تو وفود بھیجے جاتے تھے. وہ وفود وہاں جا کر کام کرتے تھے. ہاں، خالی لوگوں کو مسلمان بنا کر نہیں چھوڑ دیتے تھے. ایسا آتا ہے کہ مسلمان، پھر اخبار میں آتا اتنے آدمی مسلمان ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ ہاں، کہ ان کو دین میں داخل کر کے ان کو دین کے ماحول میں چھوڑتے تھے کہ ان کے ہاں رک جاتے. خالد بن ولید ایک سفر میں 6 مہینے رہے. ہم تو لوگوں کو 4 مہینے کی کہتے ہیں. وہ 6 مہینے رہے کہ جب تک آپ کا فرمان نہیں آئے گا میں یہیں ہوں. اور 6 مہینے تک ان کو وہاں رکھا گیا تاکہ وہ لوگوں کو دین کے عقائد، دین کے اعمال، دین کی ضروری باتیں یہ ان کو سکھاویں، ان کا دینی ماحول بنے. اور پھر مزید ترقی کے لیے یہ فرمایا کہ اپنا ایک وہاں کا ایک وفد، وہاں کی ایک جماعت لے کر کے ہمارے پاس مدینے میں آؤ. اس طرح لوگوں کو وہاں سے مدینے بلایا جاتا تھا تاکہ ہمارا ماحول دیکھے، ہماری صحبت دیکھے، ہمارا طریقہ دیکھے. جب حضور کی وفات ہوئی تو آپ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی، دیکھو میرے بعد لوگ آئیں گے، میرے بعد لوگ آئیں گے تمہارے پاس، اس لیے میری وصیت قبول کرو. ان کے ساتھ خیر کرنے میں، ان کے ساتھ خیر کرنی ہے. تو اس طرح جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کے اجرا کا یہ طریقہ بتایا کہ لوگوں میں طلب پیدا ہو گئی ہے، اب لوگ خود ہی آئیں گے. ہاں، جو طلب کی وجہ سے آگیا اس کو طلبہ کہتے ہیں. ان کا تو حق ہو گیا، انہوں نے تو اپنے آپ کو حوالے کر دیا.
وہ تو مہمان ہو گئے اسلام کے، یہ اسلام کے مہمان ہیں طلبا، ہاں، اس لیے ان کے مہمانی کرو ایمان سے، علم سے، ہاں، اور دین دے کر کے۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا کرو کہ ان کے لیے نبوت کا طریقہ اختیار کرو، کہ نبوت کا طریقہ ہے کہ نبوت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی خود جاتا تھا، وہ نہیں آتے تھے، نبی خود جاتا تھا۔ انا ارسلنا نوحا، ہم نے نوح کو بھیجا، تو نوح خود ان کے پاس جاتے تھے، ہود علیہ السلام خود ان کے پاس جاتے تھے، تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاتے تھے، پیدل بھی جاتے تھے، سواری ہو جاتے۔ یہ نبوت کا طریقہ، کہ وہ نہیں آتے تو ہم جائیں گے، ہمارے پاس ان کی امانت ہے، ہمارے پاس ان کی امانت ہے کہ جو علم آیا ہے وہ ان میں حصہ ہے، ان کا حصہ ہے، تو ان کو حصے دار بناؤ اور ان کو اس کی طلب پیدا کراؤ۔ جیسے کوئی وارث غائب ہے اور مورث کا انتقال ہو گیا، تو جو وارث موجود ہے وہ حصہ نہیں تقسیم کریں گے۔ قانون ہے کہ اگر اس کی میراث کا حکم عدالت میں جائے گا تو عدالت پوچھیں گے کہ اس کے وارث کون کون ہے، کہ یہ کون وارث غیر حاضر ہے، کیا فلاں غیر حاضر ہے، ہاں، تو ان کو ملا کر کے تقسیم ہوا۔ تقسیم میراث کے احکامات ہے، جی ہاں، تو پوچھیں فوراً کہ یہی موجود ہے یا اور بھی ہے۔ ایسے ہی میرے دو مال میں اس کا حق ہے، علم میں بھی اس کا حق ہے، اس لیے کہا اس کا حق ہے تو اس کو حق کی طلب دکھاؤ کہ تمہارا یہ حق ہے، آ کے لے لو۔ تو لوگوں میں طلب پیدا کرانا یہ دعوت کی غرض ہے، تاکہ لوگ اپنے دین کی طلب لے کر آویں اور اپنا حق لے کر کے جاویں۔ ہاں، کہ تم بھلی بات کا حکم کرو گے، بری بات سے روکو گے، ہاں، تو بھلی بات پہلے تو ہمارے اندر ہو کہ یہ باتیں بھلی ہیں ہمارے اندر، اور بری یہ باتیں ہیں اس کا علم ہو۔ اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو کیا دے گا؟ اس لیے اپنے ساتھ علم کا ہونا اور پھر اس علم میں دوسروں کو حصے دار بنانا، یہ دعوت ہے۔ اور جن کو دعوت پہنچاؤ ان سے کچھ نہیں لینا ہے، کوئی فیس نہیں، کوئی ٹیوشن نہیں، کچھ نہیں، بلکہ ان کو دینا ہی دینا ہے، اور وہ لیں، یہ ان کا احسان ہے۔ ہاں، ایک صحابی نے ایک تلوار کی کمان کسی کو قرآن پاک سکھایا تھا، تو وہ شاگرد نے عرض کیا، حضرت میری ایک تیر کی کمان ہے، آپ قبول فرمائیں، آپ کو کام آئے گی جہاد میں۔ کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھوں؟ سعد بن وقاص فرمایا آگ کی کمان ہے، لینا ہو تو لو۔ کہ آگ کی کمان ہے، لینا ہو تو لو۔ حسین گئے، کیا مطلب ہے کہ جن کو دین دیا جائے گا ان سے کوئی استفادہ نہیں کیا جائے گا، ہاں، ان کو اللہ کے لیے دین دینا ہے، ان کی خدمت کر کے دین دیا ہے، علم کو اخلاق کے ساتھ دیں گے، علم کو دعوت کے ساتھ دیں گے، ہاں، اور یہ ان کا احسان ہے۔ اس طرح علم کو عام کیا گیا، اسی وجہ سے علم عام ہو گیا، جی ہاں، نوکروں میں، لونڈیوں میں، ہاں، آنے جانے والے مہمانوں میں، سب میں عام، کیونکہ یہ سب کی ضرورت کی چیز تھی۔ ہاں، اب لوگوں میں جہالت پھیل گئی، اب یہ طریقہ ہوا کہ وہ نہیں آتے ہیں تو پرانا طریقہ لو کہ جماعتیں بنا بنا کر کے ان کے ماحول میں جاؤ، یہ پرانا طریقہ تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بنا بنا کر کثرت سے بھیجے، کیونکہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد حج سے پہلے وفود بھیجے ہیں دور دور، ہاں، اور ان کو ہدایتیں دی تھی، اس طرح کام کرنا۔ اس وجہ سے بہت بڑا مجمع ایمان میں داخل ہو گیا، اور جب حج کا نمبر آیا تو بڑا مجمع آپ کے ساتھ ہو گیا۔ کیوں کہ فتح مکہ کے بعد سے وہ شروع ہو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے نقل و حرکت کی وجہ سے لوگوں میں دین آتا ہے۔ تو وہی پرانا طریقہ آج بھی چلانا ہے، اور اپنی جان مال سے چلانے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ بھئی پیسے کہاں سے لاتے ہیں، کون سا فنڈ ہے،
کہاں سے ان کی کون مدد؟ آج کا دن اس کی تحقیق ہو رہی ہے کہ ان کو پیسہ کون دیتا ہے، ان کو مال کہاں سے آتا ہے، یہ کہتا ہے۔ ہمارے حاجی علاؤدین تھے وہ شروع کے زمانے کے، تو ان سے CID والے نے پوچھا کہ ان کو کون پیسے دیتا ہے؟ کہ یہ ہر ایک اپنے جیب میں سے پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کو کوئی پیسے نہیں دیتا، ان کا کوئی فنڈ نہیں ہے، ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، دیکھنا ہو تو دیکھ لو۔ اس لیے پیدل بھی چلتے ہیں، قریب میں بھی جاتے ہیں، دور میں بھی جاتے ہیں، زیادہ حیثیت والے دور جائیں گے۔ ان کی پہلی جماعت تھی جو فیجی گئی تھی حاجی علاؤدین کے، وہ 20,000 روپے خرچ ہوئے تھے، تو بہت بڑا خرچ کیا حاجی علاؤدین جماعت تھی، وہ پہلے فیجی گئے تھے جی، تو 20,000 روپے خرچ ہوئے، تو اس زمانے میں 20,000 روپے بہت بڑی تھی۔ یہ تو اپنا مال اپنی جان، یہ سنت طریقہ ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ ہاں ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنی جگہ اتنے دور جائیں گے بس، اور اپنی جان مال سے لگائیں گے۔ یہ چیز اتنی پکی ہو گئی ہے آج کہ ہم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارے دلی میں پہلے، اب تو بہت تعصب شروع ہو گیا، تو جیل میں ساتھی جاتے تھے منگل کو، جیل انہوں نے پرمیشن دے رکھا تھا، تو جا کر قیدیوں میں کام کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو آنے جانے کا کرایہ دیں، جیل والوں نے کہا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر مذہب کے لوگ آئیں، ان کی گیتا بھی رکھی ہوئی ہے اور فضائل اعمال بھی رکھی ہوئی ہے جیل میں، ان کی ہندوؤں کی گیتا ہے مذہبی، اور ہماری فضائل، تو وہ بھی کہ ہر مذہب کے لوگ آؤ، اور چونکہ یہ پاپی لوگ ہیں قیدی، تو ان کو پاپ سے نکالو، ان کا یہ نظریہ ہے۔ ہاں تو ہمارے ساتھ ہی جاتے تھے ہر منگل کو، اور بات کرتے تھے، سمجھاتے تھے، نمازوں پر ڈالتے تھے، سیکھنے سکھا پر ڈالتے تھے، پاکی کے طریقے بتاتے تھے۔ رمضان آتا تھا تو وہ روزے بھی رکھتے تھے، افطاری، شہری، تراویح، یہ سب۔ اس سال بھی ہمارے بروز میں وہ ابھی تازہ واقعات میں تو رمضان میں تراویح ہوئی پوری۔ تو ایک طریقہ ہے ہمارا کہ جہاں جائیں کہ وہاں یہ، اور اپنی جان مال سے، کسی کا کچھ نہیں، یہی طریقہ ہے، اپنی جان مال سے اپنے دین کی خدمت کرنا۔ تو دعوت یہ قربانی کے ساتھ ہے، دعوت یہ اخلاق کے ساتھ ہے، دعوت یہ علم کے ساتھ ہے، کہ جو باتیں ہماری صحیح ہیں اس کو زندگیوں میں لاتے ہوئے دوسروں میں محنت کرنا، اور اس کا سنت طریقہ کہ ایک آدمی نہ پھرے، ایک آدمی نہ پھرے، اکیلے بھیڑیے کو، اکیلے بکری کو کہ بھیڑیا کھا جاتا ہے، تو وہ اکیلا خود ہی اپنی خواہش کا شکار ہو جائے گا، گیا تھا دین کے لیے اور کچھ کر کے آئے گا۔ ہاں یہ اکیلا نہیں، کہ جماعت جاوے، اور جماعت مشورے سے بنے۔ ہاں جماعت جائے، جماعت مشورے سے بنے، ہاں، اور جماعت تقاضے پر جائے اور تقاضے بھی مشورے سے بنے۔ اسی طرح ایک طاقت ہے یہ مشورہ، ایک طرح سے قوت حاکمہ ہے کہ کوئی اسے عدول حکم نہیں کرے، اس سے سارا نظام قابو میں، وامرہم شورا بینہم، یہی طریقہ ہے ہمارا۔ اس طریقے سے جب کام ہوگا تو وہ سنت طریقہ ادا ہے کہ دور ہو قریب ہو، اس طریقے جائیں گے، اور جب کام سنت کے مطابق ہوگا، طریقے کے مطابق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی۔ اصل وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو جائے، اللہ دلوں کو پھیریں گے، ہم نہیں پھیر سکتے، ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، خیر خواہی کریں گے، ہاں اپنی جان مال لگائیں گے، دعا مانگیں گے، یہ طریقہ ہے۔ اس لیے اس امت کے ذمہ یہ ہے کہ دور اور دور، جتنے دور جا سکتے ہیں، کہ وہ اپنی جماعتیں بنا کر پرانا طریقہ اختیار کریں، اور بنیادی باتیں چلاویں، کوئی نظریے ایسے نہیں، بلکہ بنیادی بات، سب سے پہلے کلمے والے یقین پر لوگوں کو لاؤ، اللہ کرے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ سزا دے گا، اللہ جنت دے گا، اللہ کرے گا، یہ پہلا سبق۔ دوسرا کہ زندگی عبادت والی بناؤ، زندگی عبادت والی بناؤ، اسے نماز، کہ نمازی بنے، کہ نماز برائیوں سے روکے گی، نماز روزی کی برکت کھینچے گی، نماز اخلاق کی اصلاح کرے گی، یہ نماز کی تاثیریں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ پھر زندگی کی جو ضرورت ہو دین ہے اس کا علم، تیسرا نمبر،
علم و ذکر، کہ زندگی کا جو حال تمہارا ہو اس حال کا علم تمہارے پاس ہونا ضروری ہے. آپ کو مالدار بنایا ہے تو مالداری کا علم ہونا ضروری ہے کہ مالداری میں کیا کیا حقوق ہیں. علم و ذکر، ہر حال کا علم. آدمی بیمار ہے تو بیماری کا علم ہو. ایک تو بیماری کا علم ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، وہ تو دواؤں کا علم ہے، وہ دواؤں کا علم ہے. بیماری کے عملوں کا علم، کہ بیمار کیسی نماز پڑھے، یہ بیماری کا علم. یہ بیمار کیسے نماز پڑھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے بیمار لوگ، یا رسول اللہ میری یہ حالت ہو گئی ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ کہ صلی قاعداً، بیٹھ کر نماز پڑھ لے. کہ بیٹھ کے میں نہیں نماز پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھ لے. کہ اشارے میں کہ لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، سر کے اشارے سے پڑھ لے. جتنے حالات پیدا ہوں گے اتنے طریقے ملیں گے. یہ کیوں؟ آسانی کے لیے. کوئی ایک طریقہ ہو فوج کی طریقے سے، فوج میں ایک طریقہ تو مشکل ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اور اللہ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میں بندوں پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس لیے بہت طریقے دیے. سفر کے، حضر کے، خوشی کے، غمی کے، ان طریقوں کا نام علم ہے. حکم تو ایک ہی ہوتا ہے، طریقے بہت ہوتے ہیں. نماز کا ایک اقیم الصلاۃ، نماز کے بارے میں جو حکم ہے ایک تو ہے اقیم الصلاۃ، ایک ہے حافظوا علی الصلوات. یہ تو حکم قرآن شریف میں ہے. لیکن نماز کے طریقے بہت، پڑھنے کے طریقے بہت، کیونکہ حالت بہت ہوتی ہے. کسی کے پاؤں ٹوٹ گیا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ہاں تو اس کا وضو الگ ہے، اس کی نماز الگ ہے. حالات کی وجہ سے طریقے بہت ملے تاکہ ہر حال والا طریقے پر عمل کر کے اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کر لے. اس لیے طریقوں کا زیادہ ہونا ہماری آسانیوں کے لیے ہے. جیسے دواؤں کا ہے نا، بھی ہومیوپیتھک ہے، آیورویدک ہے، ایلوپیتھ ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی گولیوں والا کیا. تو یہ سب مقصد تو تندرستی ہے، مقصد سب کا تندرستی، لیکن علاج کے طریقے الگ الگ. ایسے ہی مقصد تو اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے، طریقے آسانیوں کے لیے الگ الگ کر دیے تاکہ جس کو جو آسان ہو وہ کرے، لیکن کرے علم کے ساتھ. آسانی مقصود نہیں ہے، بلکہ علم کو اس لیے پھیلایا گیا تاکہ آسانیاں بندوں کے لیے ہو جائے. اس لیے علم سیکھنا فرض ہو گیا، کہ زندگی علم کے ساتھ گزرے، کمائیاں علم کے ساتھ ہو. حضرت فرماتے اپنی کمائیوں کو بھی علم پر لاؤ، جس طرح عبادتوں کو علم پر لاتے ہو اپنی کمائیوں کو بھی علم پر لاؤ، کہ ہماری کمائیاں بھی علم کے ساتھ ہے تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حدود حقوق، بندوں کے حدود حقوق ملحوظ ہے. کہ بس پھر ہماری کمائی اللہ کی عبادت بن جائے گی. تو یہ ہے طریقہ. تو امت میں یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے. الحمدللہ اس کام کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے امت میں استعداد پیدا ہو رہی ہے اپنی ذمہ داریوں پر آنے کی، اور عمل میں ترقی بھی ہو رہی ہے. اتنے حاجی پہلے نہیں تھے، اتنے نمازی پہلے نہیں تھے، اتنی دینی درسگاہیں، دینی خدمتیں اتنی پہلے نہیں تھی. محنت کی وجہ سے پانی ملا ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری یہ محنت بنیادی محنت ہے، اس سے زندگی دین کے ہر شعبے کو پانی ملتا ہے، کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا. اس محنت کی وجہ سے کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا، بلکہ ہر شعبے کو پانی ملے گا. ہر شعبے میں اس لائن کے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے شعبے والوں کو سنبھالتے ہیں. یہ ٹیکسی والوں کو سنبھالا، جی ہاں ان کو سنبھالا دعوت کے ذریعے سے، تو پھر ہر شعبے میں دین جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عمومی کام دیا ہے. اس کے لیے تفریح کے وقت ضروری ہے. ہاں ہر آدمی کے ایک تو اپنے کام ہوتے ہیں، وہ تو ہے ہی ہیں، وہ تو کرنے ہیں. ہاں
اس کے علاوہ مزید کام کرنے ہیں، کیونکہ ہم استقامت کے بھی پابند ہیں اور نصرت کے بھی پابند ہیں۔ ہماری ذمہ اپنی ذاتی زندگی کا دین بھی ضروری ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں، اور ذاتی زندگی کے دین کے علاوہ امت میں دین آوے، عالم میں دین آوے، عالم میں دین کی فضا بنے، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ تو نصرت بھی ضروری ہے۔ نصرت کا یہ طریقہ ہے کہ وفود بنا بنا کر، جماعتیں بنا بنا کر تقاضوں پر جائیں، کہ جہاں نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو اس پر آمادہ کرے اور اس کام پر لگائے۔ ہاں، اسی طرح یہ کام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ بارش کے پانی کی طرح سے ہے کہ جہاں جہاں بارش کا پانی پڑے گا وہ سب چیزیں اگ جائے گی۔ نصرت کا معنی پانی دینے کا ہے۔ نصرت کے معنی عام طور پر مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اصل نصرت کا ترجمہ ہے سقایت الارض، زمین کو پانی دینا۔ جب زمین کو پانی مل جائے گا تو زمین کی ساری خیرات اوپر آئے گی۔ ایسے یہ ہے کہ جب پانی ملے گا تو ہر لوگوں کی استعدادیں اپنے دین کے کام پر آ جائے گی۔ تاجروں میں تجارت کی لائن کا دین، زمینداروں میں زمینداری کا دین، مزدوروں میں مزدوری کی لائن کا دین، ہر لائن کا دین زندہ ہوگا۔ یہ مقصود ہے۔ اس لیے یہ عمومی کام بنا کے اس طرح عمومی جماعتوں کے ساتھ پھرنے سے یہ اللہ تعالیٰ نتائج لاوے گا، اور وہ ہو گیا، نتیجہ ظاہر آ گیا۔ اب تو اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے کہ اللہ نے ایک کام چالو کر دیا ہے، لوگ متوجہ ہو گئے ہیں۔ جب لوگ متوجہ ہوں تو ان کا استقبال کرو۔ جیسے حضور نے فرمایا میرے بعد وفود آئیں گے، تو اب لوگ متوجہ ہوئے ہیں، تو اب ان کے متوجہ کا استقبال کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے دعا اور استغفار کرنے کے اللہ لوگ متوجہ ہو گئے، اب ان کو سنبھالنا یہ آپ کا کام ہے، اور پھر ان کو ان کی ضرورت کا دین دینا اور توبہ استغفار کرنا جب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جب لوگ متوجہ ہو گئے اور آخری ضرورت تھی مکہ فتح ہو جائے، وہ فتح ہو گیا، تو اب آپ دعا و استغفار میں لگے رہے کہ اب اللہ نے بندوں کو متوجہ کر دیا ہے، دیکھنے والے بھی پیدا ہوئے ہیں، ذمہ داری میری پوری ہو رہی ہے، تو موت کی تیاری میں یہی ہے کہ جب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں تو اللہ سے دعائیں مانگیں، استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم میں ان میں ثبات قدمی پیدا فرما۔ لیکن کام اسی طریقہ ہے کہ وہ وفود بنا بنا کر کے دنیا میں پھیل جائے، تاکہ ہر طبقے کو اس کی صلاحیت کے مطابق دین سمجھانے والے نکلیں۔ اس لیے نفر سفر اس امت پر ہے، یہ امت نفر سفر کے ساتھ ہے۔ ہاں، ان کو نفر سفر کی تلقین کی گئی ہے، ہاں، کہ نفر سفر کرے وہ، تاکہ ان کی صلاحیتوں سے دوسروں کو نفع ہو جائے۔ اس کے لیے کہتے ہیں میرے دوستو کہ ایک وقت تو اپنے کاموں کا ہے، اس سے مزید ترتیب لگا کر کے اس کام کو وقت دینا۔ جیسے وقت دے کر کے حج کرتے نہیں کرتے کہ بھائی حج فرض ہو گیا، یہ حج میں جانا پڑے گا، چاہے تاجر ہو، چاہے عالم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جس شعبے میں ہو، لیکن وہ حج کرے گا۔ ایک اس کے لیے نفر سفر ہے۔ تو جس طرح حج کے لیے نفر سفر ہے، اسی طرح حج کو زندہ کرنے کے لیے، دینی کاموں کو زندہ کرنے کے لیے یہ بھی ایک کام ہے، اس کے لیے بھی وقت دے تو یہ بھی پانی پڑے گا، اور جو چیزیں ابھی نہیں ہیں وہ زندہ ہو جائے گی۔ عمومی زندگیوں میں دین آئے گا، ماحول میں دین آئے گا، اور لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے تقاضا ہوتا ہے کہ وقت فارغ کریں۔ ہاں، اہل علم سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک ایک سال لگاویں اور کام کو سمجھیں۔ ہاں، کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کام کو سمجھ کر کریں، دیکھا دیکھی نہیں، کام کو سمجھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا ہے۔ حضرت شیخنا حیات الصحابہ لکھی ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا کام سیکھ کر کے اپنی زندگیاں کیسے اتاری۔ پہلی جلد میں محنت کی ترتیب ہے، دوسری جلد میں ان کی اجتماعیت اور معاشرت ہے، اور تیسری جلد میں اس کے صفات اور ثمرات ہیں۔ اس طرح یہ کتاب ہے کہ اس کے کیا ثمرات آئے، کیسے غیبی مدد آئی، آخر میں یہ اس کے ثمرات ہیں۔ اس لیے فرماتے تھے کہ جو کچھ مجھے کہنا تھا امت سے وہ میں نے اس کتاب میں کہہ دیا ہے۔ ہاں، اس طرح کام ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو کرتے رہیں، چلتے رہیں، کرتے رہیں، چلتے رہیں۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟
اللہ ہے. ذمہ داری ہماری ہے, مدد اللہ کی ہے. اب اس کے لیے بتائیے. بتائیے بھائی ساتھی, کوئی ساتھی کھڑا ہو. بتا بھائی, مولانا نے فرمایا کہ علماء کے لیے سال